شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے داہی امن کے سنگ، ZDK وائس آف پیس کے سنگ۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ZDK وائس آف پیس۔ آج کی ہماری نشست میں دو ایسی شخصیات، ان کے حوالے سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ انہوں نے اپنے کام سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہاں کے لوگوں کے بھی دل جیتے۔ پاکستان بھی جتنا عرصہ انہوں نے گزارا بہت اچھا گزارا، اور آج کے پروگرام میں ان سے ان کے تجربات پاکستان کے حوالے سے بھی اور ڈنمارک کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اشرف خان صاحب، جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور گزشتہ 50 سال سے یہاں ڈنمارک میں مقیم ہے اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بھی ان سے پوچھیں گے پاکستان کہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں، اور جتنا بھی وقت انہوں نے پاکستان گزارا کیسا گزارا، اور اس کے بعد ڈنمارک یہ کیسے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان سے بھی ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ ایز اے انسان کیسے ہیں، اور ان کی رفاقت ان کے ساتھ ماشاءاللہ گزشتہ 60 سال سے ہے، اور اسی طرح شاد و آباد بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اشرف خان صاحب آپ کا اور آپ کی اہلیہ صاحبہ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں اپنے تجربات کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو یوٹیوب چینل ZDK وائس پیس پہ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور وہی ایک ضمن سوال جو ہوتا ہے کہ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، یہ ذرا تھوڑا بتائیں کہ پاکستان کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں پاکستان میں فورسنے مین، جس کو آج کل جوب کہتے ہیں، وہاں کا رہنے والا ہوں، وہاں پیدا ہوا۔ تھوڑا اونچا بولیں۔ میں جی فورسنے مین، جس کو آج کل جوب کہتے ہیں، جی وہاں کا رہنے والا ہوں، اور میں وہیں پیدا ہوا، اسی جگہ اسی اسکول میں، ایک ہی اسکول تھا گورنمنٹ ہائی اسکول، اس میں میں ایز اے ٹیچر کام کرتا تھا، اور پھر میں ایز اے اسٹور کیپر بھی کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اشرف خان صاحب، جیسا میں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ نے وہاں جتنا بھی عرصہ گزارا، کیسے تجربات ہوئے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کام کے حوالے سے اور اپنی فیملی لائف کے حوالے سے؟ فورسن مین میں جب میں تھا بڑا خوش تھا، اللہ کا بڑا شکر تھا کہ مجھے جس اسکول میں کام کرتا تھا وہاں کا ہیڈ ماسٹر عید محمد خان تھا، میرے ساتھ بڑا تعاون کرتا تھا، میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، اور تمام اسٹاف کے ساتھ میں بہت ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہم لوگ بہت شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اشرف خان صاحب کی اہلیہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، تو آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں آنٹی کہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ اچھا اشرف خان صاحب کے ساتھ آپ کی رفاقت ماشاءاللہ کافی عرصہ سے ہے، اور بہت اچھی زندگی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزار رہے ہیں، تو کیسا ان کو آپ نے محسوس کیا ایز انسان اور باقی تمام کام کاج میں یا معاملات میں؟ ماشاءاللہ کام کاج میں تو بہت اچھے رہے۔ ٹھیک ہے۔ محنت انہوں نے بہت کی یہاں آنے کے لیے، اور پھر اپنی فیملی کو یہاں پر بلایا، ٹھیک ہے، یہیں پر ان کو سیٹ کیا سارا۔ اچھی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ازواجی زندگی تو آپ نے ماشاءاللہ بتائی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اچھی گزری، ان کے باقی معاملات جو روزمرہ کے ہوتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ، وہ کیسے ہیں؟ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ان کے تعلقات۔ ٹھیک ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ گھر میں بھی اچھے ہیں اور باہر بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پاکستان سے اشرف خان صاحب آپ نے کوچ کیا روزگار کے سلسلے میں، جیسے باقی لوگ بھی کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں کام کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے یا پڑھائی کے حوالے سے۔ آپ کا پاکستان سے کب ٹریول ہوا شروع، اور سب سے پہلے کہاں آپ نے قدم رکھے پاکستان سے باہر کی دنیا میں؟ میں 1968 سے پاکستان سے باہر نکلا، اللہ کا بڑا شکر تھا، میں پاکستان بالکل ٹھیک تھا، سیٹ تھا،
لیکن انسان ہمیشہ اونچائی کے لیے ترقی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھے پیسے بھی ملے. اچھا پاکستان میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن کیونکہ میری ایک گرل فرینڈ تھی اس زمانے میں جرمنی میں رہتی تھی. اصل میں اس کے لیے گھر سے نکلا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ہم درزی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے حلال رزق کما کے ہمیں پالا ہے. اور آج میں بھی اپنی اولاد کو اپنے یار دوستوں کی ہیلپ کے لیے باہر پاکستان سے میں باہر نکلا. اور پہلی دفعہ میں دبئی گیا تھا بذریعہ لانچ ایران کے راستے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں جو بات آپ نے ابھی گرل فرینڈ کی تو اشرف خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی صاف گوئی ہے. اچھا تو آنٹی آپ کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ازواجی زندگی تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گزر رہی ہے. اتنے صاف وہ انسان ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ بتایا اوپن آپ کے سامنے بھی اور اس چینل کے توسط سے بھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے مجھے پتا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا تھا شادی کے بعد. ٹھیک ہے تو آپ کا کیسا رد عمل تھا؟ نہیں کوئی اثر نہیں تھا. ٹھیک ہے چلیں ماشاء اللہ. بہرحال ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے. مزید ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی میرے معزز اور محترم اور استاد کی حیثیت رکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے اگر کہیں تو محمد اسلم مہر صاحب بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ باقی باتیں مہر صاحب اپنے تجربات سے اشرف خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جتنی باتیں کریں گے اپنے تجربات سے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی. تو آنٹی آخر میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا. تو یہاں آپ ڈنمارک میں جب آ گئے ان سے تو پوچھیں گے یہ پہلے دبئی میں رہے اور اس کے بعد پھر ڈنمارک میں. یہاں آپ کا وقت ان کے ساتھ کیسا گزر رہا ہے اور یہاں کے ماحول کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو وہ ذرا ہمیں بتانا چاہیں گے اپنے تجربے سے. یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا وقت گزرا. ٹھیک ہے. آئے تھے پھر ڈنمارک آئے تو پھر تھوڑا سا رہے ہیں کام وغیرہ بھی کیا سب کچھ کیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا یہاں خواتین کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں میری پوچھنے کی مراد یہ ہے کہ مختلف فنکشنز میں آپ جاتی ہیں شادی وغیرہ میں جاتی ہیں یہاں جہاں کہیں بھی خواتین کا اکٹھ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیسا محسوس کرتی ہیں یہاں کی خواتین کو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے اگر پوچھوں؟ خواتین پاکستانی جیسے ہم نے وہاں پر پایا پاکستان میں ماحول پایا تھا اسی طرح یہاں کا بھی ماحول ہے. ایسا کوئی ماحول ملا. ٹھیک اچھی بات ہے. مہر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ہیں اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے تجربے سے جو کچھ بھی کہیں گے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی اشرف صاحب آپ پہلے دبئی میں رہے وہاں بھی کام کیا آپ نے؟ میں وہاں 1 سال رہا اور 1 سال کے دوران میں نے وہاں کام کیا تھا. دبئی میں تو اتنا کام نہیں ملتا تھا لیکن پھر میں نے روزگار کے لیے کسی نہ کسی دکان پہ کام کیا تھا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے ہم پیدل ابو دھابی چلے گئے. ابو دھابی کے شہر العین گئے تھے. 3 رات ہم وہاں سے بھاگتے رہے اور 3 رات ہی ہم دن کو تھوڑا سا سو جاتے تھے رات کو ہم بھاگتے تھے. تو اللہ کا کرنا ہے پھر ہم العین میں جب پہنچ گئے ایک ایجنٹ کے ذریعے ہم گئے تھے. تو ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پیسے مجھے بعد میں دے دینا پھر انٹر ہو جانا. تو میں اور قاسم شاہ یہاں ڈنمارک میں تھے. ہم دونوں پاکستان سے بھی اکٹھے نکلے تھے. پھر وہاں ہم گئے تو وہاں میں نے کوشش کر کے ایک سردار صاحب تھے ان کے پاس پہلے ایک ایرانی کے پاس میں ایز اے کیا کہتے ہیں اس کو سیلز مین کے کام کیا. ایرانی بہت اچھا آدمی تھا پیسے کے لحاظ سے بھی سب کچھ. پھر میں نے کہا کہ میں جرمنی جانا ہے تو کہتا ہے تم جرمنی مت جاؤ میں تمہیں خود لیگل بھجواؤں گا. لیکن میرے سوال تھا کہ میں کسی طرح یورپ چلا جاؤں. اشرف صاحب یہ بات آپ نے ابھی اشرف صاحب یہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آپ 3 دن 3 راتیں جو ہیں وہ پیدل چلتے رہے. کیا اس وقت دبئی میں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا نہیں تھی؟
نہیں ٹرانسپورٹ تھی لیکن ہمارے پاس ویزا نہیں تھا، تو ہم وہاں سے 40 آدمی دبئی سے چوری بھاگے تھے، ساری رات بھاگتے تھے، اب دن کو ہم سو جاتے تھے۔ چلے سمجھ آ گئی بات کی۔ اب آتے ہیں یہاں ڈنمارک۔ آپ کو ڈنمارک آنے کے لیے کس نے کہا اور کیسے آیا آپ؟ ایسا ہے کہ میں وہاں پر فورسن مین میں ٹیچر تھا، تو مجھے بڑا شوق تھا یہاں کے حالات دیکھنے کا، سننے کا، تو میں اسٹڈی بہت کرتا تھا وہاں، لیکن ٹیچر تھا تو ایجوکیشن میرے پاس تھی، تو میں پڑھتا رہتا تھا کہ جرمنی کے حالات ہیں، ڈنمارک کیسا ہے یہ۔ تو پھر میں نے وہاں پر جب آیا تو وہاں صرف پاسپورٹ جو تھا وہ صرف ہمیں دیا تھا کہ یہ 1-2 کنٹری کا تھا، تو انٹرنیشنل نہیں تھا۔ تو وہاں العین میں ہی سیکٹری پاکستان کا آیا تھا، اس نے کہا کہ ہماری ہیلپ کرو تاکہ ہم یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو ہم نے پاسپورٹ وغیرہ ایشو کرنے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ جی۔ اشرف صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب یہ آپ کو بتائیں کہ جب آپ ڈنمارک آ گئے تو یہاں کام آپ نے مشقت والا کیا یا کہ آسانی تھی کام کرنے کی؟ نہیں کام مجھے، میں قسمت کی بات کرتا ہوں، کام مجھے جو بھی ملا وہ سخت ملا تھا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جوانی تھی تو اس وقت سخت کام بھی ہو جاتا تھا، تو اس لیے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں کہوں کہ کام ملتا تھا، جس طرح کا بھی رزق کے لیے ہم نکلے تھے تو رزق ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں 50 برس سے اوپر زائد عرصہ یہاں اسکینڈینیویا کے ملک ڈنمارک میں گزارنے کے بعد کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ باقی ماندہ زندگی آپ لاہور میں گزاریں گے؟ نہیں، میں وہاں نہیں گزار سکتا کیونکہ میری ساری فیملی ڈنمارک میں ہے، اور میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ اس عمر میں بیمار بھی ہوں۔ پاکستان میں اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی اکنامی ہاسپٹلوں کا نظام خراب ہے، ڈنمارک میں نظام بہت اچھا ہے، ہاسپٹل کا میڈیکل سسٹم بہت اچھا ہے، تو اس لیے میں اپنی فیملی کے پاس ہی رہنے کے لیے، میرا اپنا بھی خیال ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اتنی رہیں اپنی فیملی کے ساتھ، جہاں بھی رہے اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 5 بچے، 4 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی آپ نے اپنے بچوں کو مستقل طور پر پاکستان بھیج دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ تھی، شروع میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے بچے یہاں پڑھ لکھ جائیں گے، میں نے کہا وہی آوارہ ہوں گے، کیا کریں گے، میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میرے بچے بھی وہی کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ کیونکہ میں ٹیچر تھا، میں چاہتا تھا کہ میرے بچے ایجوکیشن لیں، تو میں نے اس لیے ان کو پاکستان بھیج دیا تھا، لیکن وہ میری غلطی تھی کہ جو میں نے پاکستان بھیجے تھے تو وہاں میں باپ جب ایک فیملی کا فرد نہ ہو، باپ خاص کر، تو بچے کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا اس وقت آپ کے بچے سبھی یہاں ڈنمارک میں ہیں؟ سارے 3 میری بچیاں جو ہیں وہ سویڈن میں ہیں، ایک بچی وہ پاکستان میں ہے، ایک بچہ میرے پاس ہے یہاں پر۔ تو بچے نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ایسا ہے کہ بچہ جب پاکستان سے آیا تھا اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ میں کالج میں جا رہا ہوں، جاتا تھا گھر سے کالج کے لیے، کپڑے ڈال کے جاتا تھا، پتہ لگتا تھا، لیکن مجھے یہاں ایک فیملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نیکیاں عطا کرے، اس نے مجھے سب کچھ بتایا کہ تمہارا بچے سلپ ہو گیا، کالج نہیں جاتا تھا۔ جب میں نے بچے سے پیار کیا، بچے سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، تو میں جو تھا وہ لاہور میں کالج میں پڑھتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ جا رہا ہے کالج میں، لیکن وہ مجھے جھوٹ بولا تھا، تو پھر میں نے مجبور ہو کے اس کو جب لایا، تو میری وائف نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں ڈنمارک آئے، وہیں رہے، میں نے کہا نہیں، وہ میرے پاس ہی رہے گا تو بہتر ہے۔ پھر میں نے بچوں کو دوبارہ بلا لیا، سب بچوں کو۔ اشرف صاحب بہت تفصیل سے آپ نے سچی باتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس سے سننے والوں کے لیے بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم 1970 میں یہاں آئے اور جو بچے یہاں ڈنمارک پیدا ہوئے یا دوسری تیسری نسل ہے، یہ جنریشن گیپ جو ہے، اس جنریشن گیپ کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ ایسا ہے کہ ضرور ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، میں نے اتنی پڑھا، سب کچھ کیا ہے، تو دنیا میں کسی جگہ بھی باپ اور بیٹے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نے
تاریخ سے نوٹ کیا. یہی حال میرا بھی تھا, میرے بچے کا بھی تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اس کو غیرت دلائی کہ تم نکمے رہو گے, کیا کرو گے اس معاشرے میں, تو اللہ نے کیا وہ پھر ایک ٹریک پر چڑھ گیا. پھر یہاں رفعت رسول کی بیوی نے بڑی کوشش کی, وہ میرے بچے کو اس نے ایڈمیشن دلا دیا. پھر اللہ کا کرنا کہ آج اس نے یہاں یونیورسٹی سے ایم اے کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی, چلتے ہیں آگے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے آپ کی جو لائبریری ہے اس میں سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں. اہل تشیع, اہل حدیث, سنی, بریلوی, دیوبندی, ڈاکٹر طاہر القادری, غلام محمد پرویز, جاوید غامدی صاحب کی کتب. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, قرآن ہی کافی ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہے کہ میں نے خود تمام مذاہب کی اسٹڈی کی ہے, مجھے بڑا شوق ہے اسٹڈی کرنے کا تھا. تو اللہ کا شکر تھا, میں سب سے پہلے جو پروردگار نے مجھے ہدایت دی اور میں نے جب پڑھا تو وہ مودودی صاحب کا لٹریچر تھا. تو جب میں نے مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھا تو اس میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو میرے ذہن کو اپیل نہیں کرتی تھی. تو میں نے کہا جب تک میں یہ اوروں کو نہیں پڑھوں گا اس کی آبجیکشن پھر مجھے نہیں پتہ لگ سکتا. تو پھر میں نے کوشش کر کے اور اسکالر کی جب کتابیں پڑھی ہیں, جس میں خاص کر غلام محمد نہیں, غلام محمد نہیں, غامدی صاحب کی پڑھی, اور دیوبند کی کتابیں کافی میں نے ساری کتابیں جب پڑھی ہیں تو وہاں سے بڑے نکلے. لیکن جب پھر مجھے پتہ لگا کہ ایک غلام محمد پرویز بھی لاہور کا رہتا ہے, اس نے کافی دین کے متعلق کافی لٹریچر جو ہے نا سرچ کیا ہے, کافی گند پھیلایا ہوا ہے اور اس کو لوگ کافر کہتے تھے. میں نے کہا میں نے اس کافر کی کتاب لازمی پڑھ دی ہے. جب میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑے دروازے کھول دیے کہ میں نے وہ اس سے بہت کچھ حاصل کیا, علم میں اضافہ ہوا, بہت اضافہ. آج میں ہر اس اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ زندگی میں غلام محمد کا پرویز کا لٹریچر ضرور پڑھیں, اور روشنی جتنی وہاں سے ملتی ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور لٹریچر میں اتنی روشنی ملتی ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میرا اندازہ تھا کہ آپ کی ایج جو ہے عمر 80 برس ہوگی, لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ آپ 84 کے ہیں, 84 سال ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی. آپ کے اس وقت اس عمر میں مشاغل کیا ہیں؟ میں اکثر بیمار رہتا ہوں, کیونکہ میں شروع سے جب کام کیا فیکٹری میں تو میرے کمر میں کافی ڈیمیج ہوا, تو اس کی وجہ سے میں اتنا کام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میں ابھی بھی وہ فزیوتھراپی کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. ویک میں کتنے دن جاتے ہیں آپ تھراپی؟ یہاں ڈنمارک کا لا ہے کہ فزیوتھراپی یا ایکسرسائز کے لیے جو گورنمنٹ بھیجتی ہے صرف 2 دن کے لیے بھیجتی ہے. بہت خوب, بہت اچھے. اب آپ سے سوال یہ کیا جائے گا اشرف صاحب کہ پاکستان میں خونی رشتوں کا جو پہلے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور پیار, محبت اور بے لوث جو رشتوں میں پائے جاتی تھیں یہ چیزیں, کیا اس وقت بھی یہ چیزیں اپنے خونی رشتوں میں موجود ہیں؟ ایسا ہے کہ ابھی تو موجود ہے, لیکن منافقیت اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم جب پہلے تھے پاکستان میں جب رہتے تھے تو ہم ایک تمام فیملی ہر ایک بچے سے پیار بھی کرتی تھی, بچے بھی ہم سے پیار کرتے تھے. اب دونوں سائڈ میں, ان میں بھی ہم لوگ میں, سب میں منافقیت زیادہ ہے. اور پوری پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی جو ہے اس وقت جھوٹ کے بغیر, دکاندار ماں بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے, باپ بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, ماں بیٹی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے, بیٹی ماں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. ہم بالکل اس وقت کوئی بھی آدمی نہیں ہے کہ ہم نے, ہمارے سب سے بڑی جو نقص ہوا ہے ہماری لیڈرشپ جو آئی ہے وہ شخصیت نہیں آئی ہے. آپ نے بات کی لیڈرشپ کی. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو جانے والی حکومت ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم نے اتنا خزانہ چھوڑا, اور جب حکومت نہیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے. لیکن دن بدن مہنگائی کی وجہ سے ہم نے جو ورلڈ بینک سے 140 یا 50 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہوا ہے, وہ اس کی سود میں جو ہم رقم ادا کرتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد, وہ میں نے جو پڑھا ہے 40 کروڑ ڈالر ہے. تو
تو یہ $40 کروڑ وہ تو نہیں دیتے جو حکومت کرتے ہیں, یہ تو غریب عوام دیتے ہیں, جو چینی جو ہے خریدتے ہیں مہنگی, جو چائے خریدتے ہیں, جو بجلی خریدتے ہیں, جو گیس خریدتے ہیں, جو سبزی خریدتے ہیں, جو فروٹ خریدتے ہیں, تو ان کے اوپر ان کی قیمتوں میں 4 گنا 10 گنا 100 گنا اضافہ جو ہوتا ہے اس کی مد میں ہم سود دیتے ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو یہ کہہ دیتے ہیں جی خزانہ اس نے خالی کیا. اس میں حکومت, اس میں سچا کون ہے؟ آپ اشرف صاحب یہ تو بتائیں. اصل میں جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ آئی ہے, جتنے بھی آئی ہے آج دن تک, اس میں سب سے زیادہ بڑی حکومت جو کی ہے وہ نواز شریف نے کی ہے, اس کے بعد ہماری ملٹری نے کی ہے. اور دونوں سائڈ اس میں نواز شریف نے کافی جو ہے نا ملک کو ڈیولپ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ دیتا بھی تو کھاتا بھی ہے. جی جی جی. اس نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف نے سب سے زیادہ جو کام کیے ہیں, اس کا شہباز شریف نے, وہ پنجاب کے لیے اس نے روڈ بنائے ہیں. روڈ بنانے میں پیسہ زیادہ کھایا جاتا ہے, زیادہ غبن ہوتا ہے, کیونکہ میرے جتنے یار دوست تھے پاکستان میں, بلوچستان میں, سب ٹھیکیدار تھے. وہ روڈ بنانے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ تھا, کیونکہ روڈ بنانے میں کسی کو بھی پتہ ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں جی پانی بارش ہوئی ہے, فلڈ آیا تو سڑک ٹوٹ جاتی, پھر دوبارہ اس کے بنانے کا ٹھیکہ دے دیا, ٹھیکہ دیتے. تو اس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے, صحیح لوٹا ہے, لیکن انہوں نے دیا بھی ہے پبلک کو, یہ نہیں, لیکن انہوں نے پبلک کو کرپٹ کر دیا, پوری نیشن کو کرپٹ کر دیا. لیکن آپ یہ مانیں گے میری بات کہ پنجاب کے اندر برسر اقتدار حکومت نے اپنے چہیتوں کو, اپنے جیالوں کو, یا اپنے اقربا پروری کے لیے ان کو رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے اور یہ ٹھیکے دیے کہ تاکہ وہ بھی امیر ہو جائیں اور وہ 10% لگا کر 90% اپنی جیبوں میں ڈالنے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ میں 1% نہیں 1000 دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے بالکل غلط ہے, اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو خاص کر یہ ٹھیکے دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ کمائیں. اور کسی وقت کسی زمانے میں زرداری صاحب کو 10% کہتے تھے, بعد میں اس کو 20% کہنے لگ گئے تھے. زرداری صاحب نے لوٹیا نہیں, راج کے لوٹیا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. اب یہ سوال آخری میں کروں گا اور ہم اس کو جو ہے نا کلوز اپ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, کیونکہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر 3-4 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں, انٹرنیشنل مطالعہ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کی صورتحال سے بھی آپ بخوبی آگاہ رہتے ہیں. جو باتیں میں نے کی ہیں آپ نے جوابات دیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ مطالعے کی وجہ تھی. سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے وقتوں میں جنگ کے 2 بلاک بن رہے ہیں, ایران پاکستان روس چین ایک بلاک, اور دوسرا اسرائیل امریکہ سعودی عرب اور بھارت؟ ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہمارا جو بلاک ہوگا اس میں مجاہدین کے پاس مجھے مجاہدین کے ساتھ بہت میں کلوز ہوں, کیونکہ جس علاقے میں میں یوب میں رہتا تھا وہاں سارے ہی مجاہدین ہیں, ہر بچہ ہی مجاہدین ہے اور ہر آدمی مجاہدین ہے. تو مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے. کیا یہ یورپ نے 19 سال, امریکہ نے افغانستان پر اتنے ایٹم بم بسائے ہیں, کیا وہ فتح کر سکا ہے؟ ان کے پاس نہ مجاہدین کے پاس کپڑا تھا, نہ ان کے پاس جوتی تھی, نہ ان کے پاس کھانا تھا. وہ چڑھے کھا کے اس افغانستان سے انہوں نے نکالا ہے, اور آج معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ 20 پوائنٹ پر. یہ عمران خان کی مہربانی ہے. عمران خان نے وہاں افغانستان میں لگاتار گیا, جا کے مجاہدین سے ٹاک کیا, اور وہاں پر جتنے بھی مجاہدین ہیں, جتنے گروپس ہیں, وہ سب ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم نکالنے کے لوگوں کو تیار ہیں, اور سارے تیار ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقت ہم خود اپنی آنکھوں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ, اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. میں آپ کی نظر ایک کرتا ہوں کہ یہ سیرا پھر عمران خان کے سر جائے گا کہ معاہدہ جو ہوا ہے طالبان کا اور امریکہ کا اور پاکستان کا, اس کا تمام سیرا موجودہ حکومت کے وزیر اعظم. اب میں آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں. ایسا ہاں مجاہدین, اللہ نے حدیث بھی ہے کہ جو آخری وقت غزوہ ہوگا
غزوانی جو جنگ ہوگی مسلمانوں کی اور وہ اتحاد وہ بلوچستان سے ہی شروع ہوگا. بلوچستان کے علاقہ جس کو خراسان کہتے ہیں یہاں سے ابتدا ہوگی. اور اس وقت تمام مجاہدین جو افغانستان کے لوگ ہیں یا جو پاکستان کے قبیلی علاقے کے لوگ ہیں انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو جہاد وہاں سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی فتح جو ہوگی وہ پھر اسلام کا بالا ہوگا. یہ تصویر آپ دکھائیں بھٹو کے ساتھ ہے جو وہ پیرس جا رہے تھے تو یہ ایک ہوٹل میں آپ کی تصویر ہے. کیمرے کو دکھا دیں آپ سامنے کر کے کیمرے کو دکھا دیں. یہ تصویر ہے آپ کی بھٹو صاحب کے ساتھ. اب میں آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں. فیض احمد فیض کا ایک خوبصورت شعر ہے. جی ساری زندگی بے لوث رشتوں کا بھرم رکھا ہے. فیض احمد فیض کہتے ہیں ساری زندگی بے لوث رشتوں کا بھرم رکھا ہے. سچ تو یہ ہے کہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں. بالکل بہت اچھا بہت اچھا. میں صاحب آپ نے تو وہ سمندر کو یا دریا کو کہا جاتا ہے وہ کوزے میں بند کر دیا. کیا بات ہے یہ آپ نے وائنڈ اپ جو کیا اپنے خیالات کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سوالات مزے ناظرین اشرف خان صاحب کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربات کے حوالے سے کیے گئے. اور لیکن میں یہ بڑا ایکسائٹڈ ہوں اور میں یہ بڑا متاثر ہوا ہوں ان سے اشرف خان صاحب سے کہ یہ سچ بولتے ہیں اور صاف گو ہیں. جو ان کے دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے سنا گیا یا دیکھا گیا کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. بہرحال اشرف خان صاحب میں کوئی 2-3 اور باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے یہ اپنا سارے تجربات بتائے پاکستان کے حوالے سے بھی اور ڈنمارک کے حوالے سے بھی. اچھا ڈنمارک میں آپ ابھی ماشاءاللہ رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اچھا یہاں کا ماحول آپ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا انٹریکشن رہتا ہے, میل ملاپ ہوتا ہے جب کبھی نیم سیم یا غمی خوشی میں, تو کیسا ان کو آپ پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہر بندے میں کمزوریاں یہ بشری ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اوور آل اگر آپ سے میں جاننا چاہوں تو یہاں کی پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ اگر پوچھنا چاہوں تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیسا آپ کے تجربہ رہا ہے اور کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں اس وقت. ایسا ہے جب ڈنمارک میں سب سے پہلی سوسائٹی جو بنی تھی سوشل ایکٹیویٹی پاکستانیوں کی جو بنی تھی اس میں بھی ٹھیک ہے ممبر کے لیے کھڑا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں ون کیا تھا. ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کوئی روایت ہے پاکستانیوں کی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن داں گے. ٹھیک ہے اور ٹانگ کھینچ دا تو میں نے اس سے چھوڑ کے میں نے کہا میں اس طرح کے لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. وہ سب جانتے ہیں اگر کوئی ڈنمارک میں جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ میں وہاں سے چھوڑ کے آ گیا تھا کہ میں آپ لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی یہ پنجاب کے لوگ ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ پنجاب کے لوگوں نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں پٹھان نہیں ہوں لیکن میں نے جتنا اچھا انسان ان کو پایا ہے کسی کو نہیں پایا ہے. اس لیے میرا اپنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے. ولایت صاحب بھی تھے جب یہاں الیکشن لڑ کے آئے انہوں نے بڑا کمیونٹی کے لیے کام کیا تھا. شریف صاحب نے بھی بڑا کام کیا تھا جس سوسائٹی میں, لیکن ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہے جو اچھا کام کرتا ہے کسی کا بھی ہے چاہے پٹھان ہے, بلوچ ہے, بروئی ہے, کوئی ہے, ہندو بھی ہو, سکھ بھی ہو, اگر وہ پاکستانی ہے بلا امتیاز ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں اور ہمیں ہر انسان کی انسانیت کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ڈنمارک میں کرونا کے حوالے سے, یہ بھی مختصراً ہمارے ذرا دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دیں تاکہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں آپ سے ہوئیں یہ آپ نے دل سے کہیں اور جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے یہ سنیں اور دیکھیں گے ان پر عمل بھی کریں گے, ان سے کچھ نہ کچھ حاصل بھی کریں گے. کرونا کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دیں مختصراً. ایسا ہے کہ اس وقت سنا ہے, میں نے دیکھا بھی ہے کافی کہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ کرونا کی وبا پاکستانیوں میں زیادہ پھیلے کیونکہ ہم
وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو SOPs. پنجابی میں بتاتا ہوں کہ چھاتی مل کے جی جی ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، پپی کرنا ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ خلوص اب وہ چلا جاتا ہے پیچھے، ہم گالیاں دیتے ہیں اس کو، یہ خلوص نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ کچھ فاصلہ رکھیں. ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، کچھ فاصلہ رکھیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے جرمز آپ کو نہ لگے، آپ کے جرم اس کو نہ لگے. ٹھیک. یہ ڈنمارک گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہم یہاں جتنے بھی پاکستانی، اور خاص کر پاکستان کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ پاکستانی میں سب سے زیادہ یہ کرونا کا وبا پھیلی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی فیملیوں کو اور اپنے جتنے یار دوست حلقہ احباب ہیں انہیں کہیں کہ مہربانی کر کے اکٹھے ضرور ملنا، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ضرور ملے لیکن کچھ فاصلے رکھ کے ملیں، اور پھر اپنے منہ پہ ماسک ڈال کے چلیں، دستانے پہنیں. تو میرا خیال میں کافی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایسا. اور گورنمنٹ بھی ہر آدمی کو سپورٹ کرتی ہے کہ چلو یہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، ہر وقت اچھی رہتی ہے، ہم خود خراب ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لا کے اوپر پورا عمل کریں. ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ اشرف خان صاحب. آپ سے باتیں کرنے کو تو بہت جی کہتا ہے، لیکن وہی بات ایز یوزول لیک آف ٹائم ہوتا ہے، پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس میں ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو وہی بات کہ اس نماز ناظرین، اس یوٹیوب چینل کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر جتنی بھی شخصیات ہیں وہ اپنے تجربے کے حوالے سے اپنی باتوں کو کنوے کریں دوسروں تک، تاکہ لوگوں تک کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل ہو یا کچھ نہ کچھ سیکھیں. کیونکہ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے وائس آف پیس کو پھیلانا ہے، کیونکہ یہی ہے ہماری ریت. امن کا گہوارہ بنانا ہے، وائس آف پیس پھیلانا ہے، یہی ہے ہماری ریت ZDK وائس آف پیس. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور 13 دسمبر 2020 بروز اتوار ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری لائبریری کا حصہ بن چکا ہے، اور ان کی باتیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھائیں گی. ویسا آخر میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ شیخ ظفر صاحب. میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ZDK وائس آف پیس معلومات کا ایک ذریعہ ہے. کمیونٹی کے دوسرے افراد جیسے خان محمد اشرف خان صاحب نے اپنے دل کی باتیں یہاں کمیونٹی سے شیئر کی ہیں. اگر کوئی اور صاحب بھی اپنے تجربات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو شیخ ظفر صاحب سے رابطہ قائم کر کے ہمیں وہ وقت دے سکتا ہے. ہم ان کے ہاں پہنچیں گے اور ان کی باتیں کی ہوئی دوسروں تک ثواب کی نیت سے اور معلومات کی نیت سے ہم ان کے ریکارڈ کریں گے. اور یہ آپ کا چینل ہے، اور اس چینل کے لیے آپ رابطہ شیخ ظفر صاحب سے کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. مہربانی یار.